السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ قبروں سے بدعات سے متعلق ہے۔ بدعات کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کئی مہینوں سے، جس کے تحت ہفتے میں ایک مرتبہ کسی بدعت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ قبروں کے متعلق بہت ساری بدعات ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہیں۔ ضمناً میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی آئی ہوگی، اور وہ ہے قبروں اور مزاروں پر اگربتیاں سلگانا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں، ہندو پاک میں بڑی کثرت سے چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ مزاروں پر جا کر کے اگربتیاں سلگاتے ہیں، یا قبروں پر جا کر کے چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر چراغ جلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ظاہر بات ہے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جس عمل کو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو، آپ کے خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، سلف صالحین سے جس چیز کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس کا کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ تو بلا شبہ یہ جہاں اسراف اور فضول خرچی ہے، جہاں یہ کفار کی مشابہت ہے، اور ظاہر بات ہے یہ اس کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر بالکل جائز نہیں ہیں، اور ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں یا ان کے اقارب زندہ رہتے ہیں ان سے ملنے تک نہیں جاتے، اور اگر وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اگر رسم و رواج کے طور پر ملاقات کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو اپنی ناک کے اوپر، اپنے منہ پر کپڑے باندھ کر کے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر واپس چلے آتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مدد کا کوئی جذبہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے لوگ جا کر کے ان کی قبروں پر اگربتیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں، پھول چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا کی تو کبھی نوبت ہی نہیں آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں اجر ملتا ہے یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بلا شبہ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اس کا ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ جو قبروں کے سجادہ نشین ہیں وہ مزاروں پر یہ ساری چیزیں کر کے جو زائرین وہاں آتے ہیں اور جن کے پاس عقیدہ کا علم نہیں ہوتا، دین کا علم نہیں ہوتا، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو خوشبو تمہیں آتی ہے یہ صاحب قبر کی کرامات ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں پر عطر کی بارش ہوتی ہے، وہاں پر اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے دھونی دی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جس میں خوشبو آتی ہو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر کی کرامت ہے، اور اس طریقے سے یہ جو خوشبو آتی ہے اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ بھی اس میں ایک طرح کا دھوکہ پایا جاتا ہے کہ جو زائرین ہیں یا جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں انہیں اس طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں قطعاً جائز نہیں ہے، دین اسلام کے اندر یہ حرام ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین اسلام کے اندر اس سے کہاں منع کیا گیا ہے کہ کسی قبر پر آپ جا کر کے اگربتی نہ سلگائیں، یا جا کر کے وہاں خوشبو نہ لگائیں، یا دھونی نہ جا کر کے وہاں لگائیں، کھڑے کریں وہاں پر دھونی وغیرہ۔ تو میرے بھائی اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ یہ عبادت ہے، انسان ثواب سمجھ کے کرتا ہے، لہذا عبادت کے لیے اصل یہی ہے کہ منع ہے، اس کے کرنے کی دلیل چاہیے اور نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ یہ بار بار اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے، لہذا جب منع ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے، نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا فرمان کافی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جب دین کامل ہو گیا اور جو دین اللہ نے پہ نبی کو دیا، جب اس دین کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں، سلف صالحین کا عمل، تو ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بارہا ہم سناتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، ہم سے بھی اور علماء سے بھی، ممبروں پر، مسجدوں میں، ہر جگہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لہذا کرنے کی دلیل چاہیے، عبادات کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے، نہ کرنے کی دلیل نہیں۔ آپ کا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائز ہوتا تو آپ ضرور اس پر عمل کرتے۔ لہذا اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر، اس کی دلیل چاہیے، نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ عبادات کے اندر اصل یہی ہے، عبادات کے اندر اصل یہی ہے کہ ہمیں کرنے کی دلیل چاہیے۔ اللہ نے پہ نبی کو بھیجا عبادات کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کن عبادتوں سے خوش ہوتا ہے، کن عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی آئے اسی کام کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کن کن عبادتوں سے، کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی ہمیں کیسے ملے گی، اس کو بتانے کے لیے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا۔ لہذا کرنے کے لیے دلیل چاہیے، منع کی دلیل نہیں چاہیے۔ اور اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، مثال واضح ہے اور مثال سے بات زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ آپ کے پاس اگر کار ہے مان لیجئے، یا آپ کے پاس بائک ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ بھئی یہ کار میری ہے۔ آپ کو اس کے لیے ثبوت لانا پڑے گا، پیپر دکھانا پڑے گا آپ کو کہ بھئی یہ پیپر یہ گاڑی میرے نام پر ہے۔ آپ کارڈ دکھائیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور جو ٹریفک جو مرور ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ کو، یا جو منسٹری ہے اس کی طرف سے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھئی یہ کار میری ہے۔ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کہے کہ یہ کار میری نہیں ہے، یا یہ گاڑی میری نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ دلیل لے کر کے آؤ یہ کہ کار آپ کی نہیں ہے، یا یہ کہ یہ گاڑی اور بائک آپ کی نہیں ہے، آپ اس کی دلیل لے کر کے آئیے۔ بھائی اس کا انکار کرنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کی نہیں ہے، اس کو نہیں دکھانا ہے کچھ، کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ۔ اگر اس کے نام پر گاڑی ہوتی تو پیپر بھی اس کے پاس ہوتا۔ لہذا جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہی دیتا ہے، ثبوت وہی دیتا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے، لہذا اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی۔ جو اس کا انکار کرے، اس کو بدعت قرار دے، اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی۔ عبادت کے اندر اصل منع ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم ابھی عشاء کی نماز ہوئی، 4 رکعت ہم نے پڑھی، ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہیں، 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ رکوع اچھی عبادت ہے اور یہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا ہم 2 رکوع کریں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ کوئی آدمی اگر آپ سے کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی نہیں جائز ہے۔ وہ کہے گا کہ کہاں ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع نہیں کر سکتے؟ یا کوئی 4 سجدے کرنا چاہے 1 رکعت کے اندر، 2 کے بجائے 4، سجدہ عظیم عبادت ہے، اور جو انسان سجدے میں ہوتا ہے اللہ کی بے حد قریب ہوتا ہے، سجدے میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہ کہے کہ بھائی سجدہ عبادت ہے، ہمارے نبی نے 2 سجدہ کیا، ہم 4 سجدہ کریں گے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ وہ کہے کہ بھائی نہیں، وہ کہے کہ کہاں منع کیا گیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا، لہذا جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا کرنا ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، ہم یہی دلیل دیں گے۔ وہ کہے گا کہاں منع ہے؟ تو آپ تو کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہو 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کرنا حرام، 1 رکعت کے اندر 4 سجدے کرنا حرام، ناجائز۔ کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کیا یہ عمل جائز ہو جائے گا اس کا کرنا؟ قطعاً جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام ہوگا یہ۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا نہ کرنا یہی دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی۔ تو عبادات کے اندر منع کی دلیل نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی نے اس سے منع کر دیا، نہیں،
کرنے کی دلیل چاہیے. بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے منع فرمائی، لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے نہیں منع فرمائی، لہذا آپ کا عمل ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے جیسے کیا اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. تو عبادات کے اندر اصل منع ہے، یہ قاعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے، لیکن عبادات کے اندر کیا ہے؟ اصل منع ہے. وہی عبادت جائز ہوگی جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا، جس پر سلف صالحین نے عمل کیا ہوگا وہی عمل ہمارے لیے جائز ہوگا. جو نہیں کیا ہوگا وہ عمل ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ قاعدہ آپ اگر یاد رکھیں گے تو آپ بہت ساری بدعات و خرافات سے بچ جائیں گے اور آپ کو دین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. عبادات کے اندر اصل منع اور رکاوٹ، اور معاملات کے اندر دنیاوی چیزوں کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے. جنت میں صرف ایک درخت سے آپ کو منع کیا گیا تھا، باقی اور کسی چیز سے نہیں منع کیا گیا تھا. بس درخت میں جنت میں کتنے درخت ہوں گے کہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن صرف ایک درخت کے پاس جانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا. اس لیے کہ اصل جو ہے معاملات کے اندر یا جو کھانے پینے کی چیزیں اصل اس کے اندر حلت اور اباحت ہے، لیکن عبادات اس کے برعکس ہے. عبادات اس کے برعکس ہے. عبادات کے اندر اصل منع ہے، لہذا کرنے کی ہمیں دلیل چاہیے. اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ عمل ہمارے نبی نے کیا. اس کی دلیل یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، لہذا دلیل چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا خیر نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتا دیا. تو اگر یہ خیر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بتاتے. تو یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. بہرحال گفتگو تھوڑی بہت لمبی ہو گئی، موضوع اتنا بڑا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس پر روشنی ہم ڈال چکے ہیں، اور بدعات جو قبروں سے متعلق آتی ہے ضمناً گفتگو آتی رہتی ہے. لیکن چونکہ یہ چیز بھی ہمارے یہاں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر بتیاں جا کر کے سلگاتے ہیں پیر کے دن، جمعرات کے دن آپ جائیں گے مزاروں اور قبروں پر تو آپ کو وہاں طاق بنے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان طاقوں کے اندر باقاعدہ لوگ اگر بتیاں رکھتے ہیں، چراغ رکھتے ہیں، سلگاتے ہیں ان کو اور روشن کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ فاتحہ پڑھ کر کے یا اور کچھ پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں. تو میرے بھائی یہ دین کے اندر بدعت ہے، حرام و ناجائز ہے. بدعت کفر کا دروازہ ہوتی ہے، اور بدعت انسان کو کفر تک لے جانے والی ہوتی ہے. انسان کسی بھی بدعت کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹی بدعت کرنے والا بڑی بدعتوں کے اندر بھی جا سکتا ہے. جیسے انسان کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے، ایسے کسی بدعت کو بھی معمولی نہ سمجھے. چھوٹی بدعت بڑی بڑی بدعتوں کے لیے دروازہ ہیں. اس لیے جو انسان چھوٹی بدعت نہیں چھوڑ سکتا بڑی بدعت بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس لیے انسان ہر طرح کی بدعت سے بچے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے بچائے. آخر میں بات بتا دوں کہ سنن کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور قبروں پر مساجد بنانے والوں اور اس پر چراغاں کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. یہ اور بات ہے کہ مسجد بنانے سے دیگر روایتوں کے اندر منع کیا گیا ہے، اور چراغ جلانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ حرام ہوگا. البتہ یہ روایت جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. سنن ابن ماجہ اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اور چاروں سنن کے اندر انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا یہ دلیل نہیں ہمارے لیے کہ چراغاں کرنا، اگربتیاں سلگانا منع ہے، کیونکہ یہ روایتیں یہ ثابت نہیں ہے. البتہ یہ عمل ہمارے نبی کا نہیں، صحابہ کا نہیں ہے، لہذا اس کا کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.